یہ شب ہمارے لیے زندگی کے انقلاب کی شب قرار پائے۔ خالق مطلق ہمیں فوج حسین میں شامل قرار فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت کریے۔ ان دعاؤں کو مسئلہ بھی درود کہہ دیے گا محمد و آل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ رات رونے اور رولانے کی بھی ہے، لیکن مجلس شبیر، ذکر شبیر ایک پیام ہے، ایک درسگاہ محمد و آل محمد ہے۔ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ اور اس میں تھوڑا سا غور، دو جملے مصیبت کے اور آپ کی زحمت تمام۔ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان وعدہ کان مسئولا، ہر وعدے کی بابت سوال کیا جائے گا۔ وعدہ ایک وہ امر واقعی ہے، ایک وہ امر حقیقی ہے کہ اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو دین اسلام کی پوری بنیاد وعدہ پر قائم ہے۔ ذرا تھوڑا سا جا کے سنیے گا، پورا دین اسلام وعدے پر قائم ہے۔ یہ نمازیں ہو رہی ہیں تو ایک وعدہ ہے جس کے بل بوتے پہ یہ نمازیں ہو رہی ہیں۔ سلامت رہیں۔ یہ جو آپ رات کی بیداری میں ہی ہوں، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے بچوں کو لے کے، اپنے گھر والوں کو لے کر مظلوم کے ذکر کے لیے جمع ہیں، یہ بھی ایک وعدے کی امید پر آپ جمع ہیں۔ یہ اپنے ذاتی اموال میں سے، اپنی جیب سے راہ صراط حسین پر خوشنودی خدا کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی ایک وعدے کی امید پر آپ کر رہے ہیں۔ تو جو کریے گا، جتنا بھی دین ہے، اور یہاں اس منظر پہ ایک بات عرض کروں کہ دین فقط اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین نہیں بدلتا، شریعت بدلتی ہے نہیں ہے۔ اصل میں ہم اردو کے لفظ میں دین کی جگہ شریعت اور شریعت کی جگہ دین استعمال کرتے رہتے ہیں۔ دین کل ہے، شریعت اس کا جز ہے۔ جیسے یہ لیبر کالونی رانا ٹاؤن کا ایک حصہ ہے، پورا رانا ٹاؤن نہیں ہے۔ یہ رانا ٹاؤن ضلع شیخوپور کا حصہ ہے، پورا شیخوپور رانا ٹاؤن نہیں۔ اسی طرح شریعت دین کا ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ کل دین ایک ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک آیا۔ دین کے مدارج تبدیل ہوئے تو شریعت کے انداز بدلتے رہے۔ کبھی عبادت کا کوئی انداز تھا، کبھی عبادت کا کوئی انداز، کبھی روزے کے کوئی ایام تھے، کبھی روزے کے کوئی ایام، کبھی مچھلی ہفتے کے دن شکار کرنا حرام تھی اور آج حلال، کبھی معاملات اور تھے، کبھی شریعت بدلتی رہی، دین وہی رہا۔ اور یاد رکھیے آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی شریعت کے مبلغ نہیں ہیں، دین کے مبلغ ہیں۔ شریعتیں علیحدہ تھی، دین کے مبلغ ہیں، اور وہ دین دین فطرت اسلام ہے۔ پتہ نہیں کچھ دو چار بھی سمجھ جائیں گے، میری محنت پوری ہو جائے گی۔ دین فطرت اسلام ہے، دین نہیں بدلا، دین وہی ہے، دین وہی ہے، اور یہ پورا دین قائم ہے وعدہ پر۔ پورا دین وعدے پہ قائم ہے۔ تو جو کریے گا، وعدہ کیا؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، محمد نے گارنٹی جنت مل جائے گی۔ روزہ رکھو، وعدہ ہو گیا جنت مل جائے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ یہاں جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہو، دھند پڑ رہی ہو، خوب سردی پڑ رہی ہو، فجر کی 2 رکعت پڑھی ہو، تو کسی نے 200 روپے پکڑا دی ہو، یہ نماز کی قیمت لے لو۔ کیوں آئے پڑھنے؟ محمد نے کہا تھا جنت ملے گی۔ ایسے ہی ہے یہ جو ہم شبی نکالیں گے، اس لیے کہ زہرا راضی ہوگی، جنت ملے گی۔ جنت دیکھی ہے کسی نے؟ نہیں دیکھی نہیں ہے، محمد نے وعدہ کیا ہے۔ توجہ کریے گا، یہ پورا دین میرے محمد کے وعدے پہ قائم ہے۔ 27 ذی الحج کو، 27 رجب المرجب کو، 40 عام الفیل کو میرے مصطفیٰ نے اعلان رسالت کیا، 28 صفر المظفر کو یا 12 ربیع الاول کو، 63 عام الفیل کو
11 ہجری کو میرا محمد دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ 23 سال سے کم عرصہ کی پوری زندگی میں محمد نے جو بھی حکم دیا ہے یہ وعدے کی بنیاد پہ حکم دیا ہے. لوگوں نے جو عمل کیا ہے یہ وعدے پہ ایمان رکھتے ہوئے عمل کیا ہے. اب آج تک جتنا عمل ہو رہا ہے یہ اسے وعدے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. قیامت تک جتنا عمل ہوتا رہے گا یہ اسی وعدے کی بنیاد پہ ہوتا رہے گا. اور یاد رکھنا یہ سارا دین قائم ہے وعدے پر. کس کے وعدے پر؟ محمد کے وعدے پر. اسلام کی تبلیغ میں آؤ تلاش کرو سب سے پہلا وعدہ محمد نے کیا کیا تھا. آج کی رات ہے توجہ کریے گا. اسلام کی تبلیغ میں میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلا وعدہ کیا کیا تھا؟ اللہ نے پیغام دیا وانذر عشیرتک الاقربین. میرے حبیب اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو ان کی ضیافت کرو. مصطفیٰ نے ابو طالب کے گھر میں 42 افراد کو جمع کیا. کتنے افراد کو؟ سارے کے سارے اولاد عبد المطلب. حضرت ہاشم کی اولاد نہیں، عبد المطلب کی اولاد. حضرت ہاشم کی 2 شادیاں تھیں، ایک مکہ میں قریش میں اور ایک مدینہ میں بنو حزام میں. بنو حزام میں جو شادی کی جناب سلمہ بنت عمر سے، اس سے عبد المطلب دنیا میں آئی یثرب میں. مدینہ میں یثرب پہلے نام تھا، یثرب میں. عبد المطلب کی اولاد کے 42 افراد. تو جو کریے گا 9 عبد المطلب کے بیٹے، 9 بیٹوں کی اولادیں، 9 بیٹوں کی اولادوں کی اولادیں اور 1 بیٹے کا بیٹا. یہ کل 42 افراد تھے وانذر عشیرتک الاقربین کی دعوت میں. اور گھر تھا ابو طالب کا. تو جو کریے گا یہ ایسا نہیں کہ محمد کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، نہیں، محمد کے پاس مکہ کا سب سے بڑا، سب سے اونچا، سب سے مضبوط، سب سے زیادہ غلاموں والا، سب سے زیادہ کنیزوں والا اور سب سے زیادہ مالدار گھر تھا. خدیجہ کی شادی کے بعد کی دعوت ہے. خدیجہ کی شادی کے بعد کی ریفرنس ہونا. گڑی لے کے چھل دیا کر گڑی انتظار ہے. گڑی آندھی گئی میں نکل جانا. درود میں محمد وعلیہ ایک دن بھی صلاۃ محمد وعلیہ محمد. مجھے اس میں شبیہ جان برآمد کروانی ہے اور بادیوں کی حکم تھا، رک گیا. مجبوری بھی بن گئی کہ میری گاڑی کا وہ ریڈیٹر کا پنکھا خراب ہو گیا، دوسری گاڑی منگوائی، اس لیے رکنا بھی پڑ گیا. دونوں وجہ بنی بن شاید ایک ہی وجہ بنی ہو، پر شب مجبور نہیں بولنا چاہیے. ایک دن میں محمد وعلیہ محمد. ایسا نہیں آگے جانا، ایک محبت بھری سوال بھیجا اگر بات سننا چاہ رہے ہیں تو نہیں، اس سے بلند محبت سے سوال کروں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ 42 افراد دعوت ذوالعشیر میں جمع ہیں. کتنے؟ 42 افراد. پہلے دن دعوت ہوئی، کھانا کھایا، کچھ لوگ اٹھ کے چلے، بات نہیں سنی چلے. محمد نے ابو طالب کو اشارہ کیا جانے دے، آج نہیں، چلے گئے. دوسرے دن پھر دعوت ہوئی، وہی خاندان عبد المطلب کے 42 افراد. کھانا کھایا پھر چلے. اب تیسرا دن آیا، یہ دن تھا 27 رجب المرجب، 27 رجب المرجب 40 عام الفیل کا دن. سین خانہ ابو طالب ہے. حکم خداوند ہے صرف رشتہ داروں کو جمع کر کے ضیافت کر کے اپنے قبیلے والوں کو دین اسلام کی دعوت دینی ہے. اب میرا محمد ہے تو جو کریے گا 42 افراد ہیں. کھانا لگا. آج کھانا پہلے سے زیادہ اچھا تھا. آج کھانے میں مرغ مسلم بھی ہے، اونٹ بھنے ہوئے بھی ہیں، بکرے تازہ روسٹ بھی ہیں، بہترین کھانا ہے. بنی عبد المطلب نے کھانا کھایا. اب کھانا کھا کے پرانی عادت کے مطابق کچھ نے اٹھ کے جانا چاہا. اتنے میں در ابو طالب پہ ابو طالب بے نیام تلوار لیے کھڑا نظر آیا. بے نیام تلوار لیے کھڑا نظر آیا. مجھے نہیں پتا جا کے سننا ہے یا سو کے سننا ہے، کیسے سننا چاہو تمہاری مرضی، لیکن قبول کر لینا در ابو طالب پہ خود ابو طالب اپنی تلوار کو بے نیام کرے نظر آیا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ یاد رکھو، بیٹھے رہو، جو میرے محمد کی بات سنے بغیر جائے گا اس کا سر اس کے تن پہ رہنے نہیں دوں گا.
اس کا سر اس کے تن پہ رہنے نہیں دوں گا۔ اسلام میں دو قبیلے نظر آئیں گے، ایک بنی ہاشم کا قبیلہ جس کا سردار ہے ابو طالب، ایک بنو امیہ کا قبیلہ جن کا سردار ہے ابو سفیان۔ ابو سفیان ساری زندگی تلواریں لے کے اسلام پہ چڑھتا رہا، اسلام لانے کے بعد بھی احد کے میدان میں محمد کے چچا حمزہ کی قبر کو ٹھوکریں مار کے اپنے بغض کا اظہار کرتا رہا۔ اور ابو طالب وہ ہے کہ ابتدائے دین اسلام کی تبلیغ سگر اس کے سین سے نہیں ہوئی، جو اپنوں پہ تلوار کھینچ رہا تھا کہ محمد کی نہ سنی تو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور کیا مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، ایک ہے تو مسلمان ٹھہرا، دوسرے پہ ایمان پہ ابھی تک شک ہوا جا رہا۔ ایک صلوات کا ہدیہ پر محمد یہاں تک بات سمجھ میں آئی، دعوت ہوئی، میرے مصطفیٰ نے، بس چھوٹا سا خطبہ ہے مصطفیٰ کا، سنیے آپ کی زحمت تمام۔ منزل عشیرت الاقربین کی محفل میں محمد نے خطبہ شروع کیا۔ ابو طالب نے کہا جب تک بات مکمل نہ ہو کوئی جا نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی مبعوث من اللہ تعالی، مجھے اللہ نے نبی مبعوث فرما دیا ہے، یعنی اعلان بعثت کرنے کا حکم دے دیا ہے، اعلان رسالت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان مبعوث من اللہ تعالی، میں اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہوں۔ من الذی، من ناصر فی دین اللہ، کون ہے تم میں سے جو میرا مددگار ہو جائے اللہ کے دین میں؟ فمن هو ناصر فهو وصیی و وزیری و خلیفۃ من بعدی، اور یاد رکھو جو آج میرے لیے میرے مدد کرنے کا اعلان کرے گا وہ آج کے بعد، آج سے میرا وزیر بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہ میرا وزیر بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ تو جو کریے گا میرے بعد میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے۔ روایت کہتی ہے تھوڑی دیر بعد خاموشی ہو گئی، خاموشی کے بعد ایک 11 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، سوچو کریے گا، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اب مجھے نہیں پتا جا کے سن رہے ہو یا سو کے، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کنجوسی نہیں کر رہا، ہزاروں کے مجمع میں پڑھوں تو ایسے ہی پڑھوں گا، اور آپ میں پڑھ رہا ہوں تو ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، بغیر فیس سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ہاں جی پڑھ رہے ہیں، توجہ تسی داد نہ دینی ہے، تو فیس بھی ہوتی میں لینی ہے، ضرور دے محمد وآل محمد۔ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، خطبے کے لفظ ہیں، اگرچہ میرے بازو کمزور ہیں، اگرچہ سن میں ان سب سے چھوٹا ہوں، مگر یا رسول اللہ، آپ نے غور نہیں کیا، مگر یا رسول اللہ، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، مگر یا رسول اللہ، لو پھر مجھے جملہ کہنا پڑ گیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے سائیکل سے اٹھ کے پراڈو میں بیٹھنا اور ہے، کائنات امکان میں سب سے پہلے محمد کو یا رسول اللہ کہنا اور ہے۔ ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے جن کے لئے میں علی وسط کل ایمان یکسبہ کل ایمانات یہ کو نعرہ حیدری، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کا ناصر بنوں گا، آپ کے دشمنوں کے پیٹ چیر ڈالوں گا، ان کی گردنیں کاٹ ڈالوں گا، جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھے گا اس کو توڑ ڈالوں گا، جو آنکھ اٹھے گی اس کو پھوڑ ڈالوں گا۔ روایت کہتی ہے میرا محمد قامت کے ساتھ کھڑے ہوئے، قریب گئے، بھائی کو بھائی نے سینے سے لگایا، آقا کو آقا نے سینے سے لگایا، مولا کو مولا نے سینے سے لگایا اور کہا یا علی الیوم انت وصیی و وزیری و خلیفاتی من بعدی، علی تو آج کے دن سے میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہے۔ آج مولوی چٹی پگڑی پہن کے، چٹے چولے پہن کے، چٹے مکرے پھینک کے کہتا ہے کہ شیعہ زان میں خلیفت ہو بلا فصل کہہ کے معاذ اللہ فلاں فلاں اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ملا جی ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، نہ گالیاں اذانوں میں دینا پسند کرتے ہیں، نہ نمازوں میں دینا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہم گالی نہیں دے رہے ہوتے، ہم محمد کی صداقت کا پاس دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہم نے خلیفہ بلا فصل غدیر سے نہیں عشیر سے لیا ہے، غدیر سے تو ہمیں مولا ملا ہے۔
اشیر سے ہمیں بلا فصل خلیفہ ملا. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ جو ہم اذان میں خلیفہ تو بلا فصل کہتے ہیں، یہ کسی کو گالی دینے کے لیے نہیں ہے، کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو ستانے کے لیے نہیں ہے، یہ محمد کی ناموس کے لیے کہتے ہیں. کیوں؟ سنیے گا. میرے محمد نے کہا تھا جو آج پہلا تبلیغ دین کا وہ ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، پہلی تبلیغ دین کی نشست ہو رہی ہے، پہلی تبلیغ دین کی مجلس ہو رہی ہے، اور میرا محمد فرما رہے ہیں جو آج میری نصرت کا اعلان کرے گا وہ میرے بعد میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہوگا. توجہ رکھیے گا. اور ساتھ میں کہا میں آج کے دن سے، اگلا جملہ سنیے، پہلے خطبہ مکمل ہو پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں. مصطفیٰ نے کہا یا علی اليوم انت وصی و وزیر و خلیفتی من بعدی. علی آج کے دن سے تو میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہے. اور پھر فرمایا ھذا ولیکم و امرہ نافذ علیکم. 41واں بول رہا ہے، 42ویں کی طرف اشارہ ہے، 40 کو دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ آج سے اس کی ولایت تم پہ نافذ ہے، اس کے حکم کی اطاعت تم پہ واجب ہے. 11 سال کا بچہ محمد کہہ رہے ہیں کہ آج سے یہ تمہارا ولی ہے، اس کی اطاعت تم پہ واجب ہے. پھر محمد نے کہا فتم کلامی، میری بات مکمل ہو گئی. ابو طالب نے کہا جب تک بات مکمل ہو کوئی جا نہیں سکتا. اب محمد نے کہا فتم کلامی، میری کلام مکمل. اب ابو لہب اٹھا، اپنے بیٹے شیبہ اٹھایا، اپنے بچوں کو اٹھایا، اپنے چیلوں چامٹوں کو اٹھایا. 8 یا 9 لوگ ابو لہب کے ساتھ اٹھے اور جاتے ہوئے ابو طالب کو دیکھ کے کہا مبروک اللہ کی آخی ابنوں کا ولیک و امرہ نافذ علیک. میرے بھائی تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا تیرا ولی ہو گیا اور تیرے بیٹے کا حکم تجھ پہ واجب ہو گیا. اس نے ابو طالب کو تانا دیا. ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا، ابو طالب نے آواز دی، ابو طالب نے آواز دی فاسمعی کلامی، ایسے نہ جا، میری بھی سن کے جا. فرمایا انا متبوع ما امر سید محمد، میرا سردار محمد ابو طالب کو جو حکم دے گا ابو طالب اس کی اتباع کرے گا، چاہے تو میرے بیٹے کو میرا امام بنائے، میرا ولی بنائے، میرا حکم. کہا میرا سید محمد جو مجھے حکم دے میں وہ کروں گا، چاہے میرے بیٹے کو میرا ولی بنائے، اس کا حکم مجھ پہ نافذ کرے. میں سوال کر دوں گا مولوی صاحب، جیل میں شاید ٹکانے عقل آ جائے، یاد رکھنا ابو طالب وہ ہستی ہے کہ جو 40 لوگوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ محمد کا حکم مجھ پہ نافذ ہے. ارے جو 40 لوگوں میں کہا وہ تو تجھے نہ سنا گیا، جو کان کان میں بات ہوئی وہ روایتیں بھی بن گئی، حدیثیں بھی بن گئی. بس میرا بھائی، پہلا وعدہ محمد نے کیا تھا کہ جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر بھی ہوگا. نتیجہ دے رہا ہوں زحمت تمام، وہ میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا. ہم جب کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فاصل، تو ہم یہ کسی کو معاذ اللہ گالیاں دینے کے لیے نہیں کہتے. اور جاؤ تاریخیں اٹھا کے دیکھو، ہمارے بزرگوں کو 100 سال تک ممبروں سے گالیاں دی گئی، بدلے میں ہم نے گالی نہیں دی، ہم نے تو نام لینا ہی چھوڑ دیا ان کا، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ تو نام لینا بھی اپنی زبان کے قابل نہیں سمجھتے. تو بس ہم محمد کی ناموس کے لیے بتاتے ہیں. دنیا والوں میرے محمد نے وعدہ کیا، اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. سنیے گا اگر سمجھ سکو تو، محمد پورا دین قائم ہے تیرے وعدے پر، پورا دین قائم ہے تیرے وعدے پر. نمازیں ہو رہی ہیں تیرے وعدے پہ اعتماد کے صدقے، روزے ہو رہے ہیں تیرے وعدے پہ اعتماد کے صدقے، انسانیت قائم ہے تیرے وعدے پہ اعتماد کے صدقے. اور محمد اگر پہلا وعدہ پورا کر کے نہ دکھایا اور دنیا سے ایسا چلا گیا تو رسالت ضائع ہو جائے گی، لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا، نمازیں نہیں رہے گی، روزے نہیں رہیں گے. بس وہ جو حکم آ چکا کر کے دکھا تاکہ رسالت جاری اور ساری رہے. اور ہم اذان میں اعلان کر کے کہتے ہیں محمد نے پہلا بھی نبھا دیا، اگر تم کرتے جاؤ محمد نبھاتا جائے گا.
بتائیے. علی مولا علی جی علی علی. ایک مرتبہ بات مکمل کرتے ہوئے یک زبان کل ایمان آ رہے حیدری. اور خدا کی قسم حسین نے بھی وعدہ ایسا نبھایا کہ اکبر جیسا دینا پڑا تو بے چون و چرا دے دیا. بڑا مشکل ہوتا ہے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا. وہی حسین جو حر سے کہہ رہا تھا نا، اے حر میرے نانا نے روکا ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو ہاتھ نہ لگائے. خدا جانے کس غربت میں اکبر کو اٹھا رہا تھا، لیکن میں نے مکتب کی کتابوں میں دیکھا ہے زندہ تھا تو اٹھا لیا، لیکن جب روح نکل رہی تھی تو زینب کبریٰ اٹھانے چلی آئی. بس یہ تمہیداً جملہ تھا. 2 جملے سن لو عزیزانو، کوشش کرنا ہائے ضرور کہہ دینا. میں اکبر کے مصائب نہیں پڑھا کرتا اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں پڑھوں، اور حکم بھی ہے کہ شہزادے کے مصائب کم پڑھے جائیں. علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ ہماری مجالس میں ارواح اہل بیت آتی ہیں، کوئی آئے نہ آئے سید سجاد ضرور آتے ہیں، ثانیہ زہرا و سکینہ ضرور آتی ہیں. ایسے نہ ہو کہ اکبر کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں. رونا تو بس میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے انسان کسی اور سوچ میں ہو، آنکھ میں آنسو نہ آ سکے تو کہیں سکینہ یہ دیکھ کے کہہ نہ دے اس نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا، سجاد کی آواز نہ آ جائے یہ میرے اکبر کو کیا جانے، اکبر اس نے دیکھا جو نہیں تھا. کوشش کرنا ہائے ضرور کہہ دینا. آنسو آ جائیں، عبادت مکمل ہو جائے گی. رات ختم ہونے کو ہے. اذان اکبر سن کے گھروں کو نہ جانا، نماز حسین بھی پڑھ کے جانا. جہاں اکبر کی اذان کو یاد رکھا حسین کی نماز کو قطع نہ بھولنا میرے بھائیوں. کوشش کرنا نماز حسین ادا کر کے جانا. عزادارو سنو گے جملہ، شہزادے علی اکبر اتنا حسین تھا کہ خدا نے اس کو سراپہ مصطفیٰ بنایا تھا. لیکن جوانوں ہمارے لیے اسوہ ہے اکبر کہ جب حسین بھیجنے لگے نا اکبر کو میدان میں تو کہا پروردگارہ گواہ رہنا اب اشقیاء کے مقابلے میں وہ جا رہا ہے جو خلق اور خلق میں محمد کی شبیہ ہے. بنایا اللہ نے محمد کی شبیہ تھا، لیکن اپنے کردار میں اکبر نے محمد بن کر دکھا دیا، محمد بن کے دکھا دیا. جب بستہ مدینہ تھا نا، دور دراز سے اصحاب پیغمبر کے زیارت اکبر کے لیے مدینے آتے تھے. علا صبح اکبر چہرے پہ حجاب ڈالے بغیر اپنے گھر سے مسجد خدا میں جاتا تھا. اصحاب کردار اندر کتار کھڑے ہو کر دیدار اکبر کرتے تھے. جب اکبر چلتا تھا نا ناز سے کہتے تھے دیکھو محمد کی طرح چلتا ہے. اکبر کہتا شکراً شکریہ، تعریف پہ شکریہ ادا کرتا. کہتے دیکھو یہ تو بولتا بھی مصطفیٰ کی طرح ہے. یہ سن کے اکبر مسکراتا، کہتا دیکھو یہ گلاب کی پنکھڑیاں کھولتا بھی مصطفیٰ کی طرح ہے. اس کے رخسار مصطفیٰ کی طرح، اس کے ہونٹ مصطفیٰ کی طرح، اس کی آنکھیں مصطفیٰ کی طرح. عزادارو پھر ایک منزل وہ آئی کہ اکبر نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت چاہیے. عزادارو میں نے جملہ کہا، تم نے جملہ سن لیا، ذرا حسین سے پوچھو نا حسین پہ کیا گزری. یہی سبب ہے حسین جب تڑپے کہا اکبر کاش تجھ جیسا تیرا جواں بیٹا ہوتا. غور کرنا جملے پہ، اکبر تجھ جیسا تیرا جوان بیٹا ہوتا اور مجھ جیسا تو بوڑھا باپ ہوتا، پھر وہ تجھ سے موت کی اجازت مانگتا. بس عزادارو کربلا کے یہ واحد شہید ہیں علی اکبر جو میدان کربلا کی طرف چلے اور پلٹائے گئے. عزادارو سنی ہوئی باتیں ہیں، یہی معجزہ ہے مصائب آل محمد کا اور قرآن کا. نہ قرآن کا ذکر پرانا ہوتا ہے نہ وارثان قرآن کا ذکر. عزادارو اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، سامنے بی بی نے ہاتھ جوڑے،
اکبر نے کہا کون ہے مستور جو میرے راستے میں ہاتھ جوڑے؟ کہا اکبر تو گھوڑے پہ ہے، میرا پیدل آ رہا ہے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو حسین گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ گھوڑا موڑا بابا اجازت دی پھر آ رہے ہو؟ کہا اکبر تیری محبت مجھے خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتی۔ روایت کہتی ہے اکبر اب جو چلا پیچھے سے آواز آئی فضا کی، اکبر ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ مڑ کے دیکھا تو کیا تھا؟ سید سجاد عصا کا سہارا لیا۔ اکبر مجھ سے مل کے نہیں جائے گا؟ بس عزادارو کوشش کرنا دو جملے آنسو تو آ جائیں، دو جملے سن لو، ایک ماحول بن جائے تاکہ اکبر کے جنازے کا استقبال ہونا ہے۔ یہ تمہارے میرے مشاہدے کی بات ہے، کسی گھر میں اگر جوان فوتگی ہو جائے نا، لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، محلے دار اپنے کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ان کے گھر میں 18 سال کا بچہ فوت ہو گیا ہے، ان کے گھر میں 18 سال کا جوان چلا گیا ہے۔ عزادارو جب جوان کا جنازہ ہوتا ہے نا علاقوں میں تو بڑا رش ہوتا ہے، لوگ سارے آتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نا آج بڑے لوگ تھے جنازے میں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہ ہوتے، جوان جو مر گیا تھا، خدا کی قسم یہ بوڑھے حبیب کا جنازہ نہیں آنے والا، عزادارو یہ علی اکبر کا جنازہ آنے والا ہے۔ تصور کرو اس علی اکبر کا جنازہ کہ جو محمد کی شبیہ ہے۔ کوشش کرنا عزادارو چار آنسو آ جائیں، جو خیرات میں ہو بھیک مانگ لو زارا سے۔ عزادارو سننا، اکبر چلے میدان کارزار میں پہنچے۔ بس اتنا عرض کروں گا عزادارو، اکبر نے دشمن پہ حملہ کیا، کشتوں کے پشتے الٹے، پلٹ کے اکبر آئے۔ عزادارو دعا کرو کبھی کوئی جوان بیٹا بوڑھے باپ سے اس لمحے سوال نہ کرے جب بوڑھا باپ پورا نہ کر سکے۔ اکبر نے آگے کہا بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ سوال کون کر رہا ہے جی؟ اکبر سوال کر رہا ہے، کس سے؟ حسین سے۔ بابا 2 گھونٹ پانی مل جاتا۔ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو قریب کیا، اپنی زبان اتھر کو دہن اقدس اکبر میں رکھی، لے اکبر اپنے بابا کی زبان کو چوس لے۔ روایت کہتی ہے اکبر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، کہا بابا تیری زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، تیرا دہان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، انگشتری اتار کے دہان میں رکھی، جا اکبر تجھے نانا رسول اللہ سیراب کریں گے۔ بس عزادارو چلے، اکبر میدان میں آئے، رجز پڑھا۔ عزادارو ایک مرتبہ ایک ظالم نے کہا وہ دیکھو خیام کو آگ لگ گئی۔ اب اکبر نے مڑ کے دیکھا تو ظالم نے نیزہ مارا، برچھی مار کے توڑ دی۔ عزادارو اکبر نے زین چھوڑی، کہا بابا میرا سلام۔ عزادارو میں نے جملہ کہا تم نے سن لیا، خدا کی قسم ادھر حسین گرا، ادھر ثانیہ زہرا سے مصلی چھوٹا، کہا حسین میرے دل کو قرار نہیں، کہا کیسے آئے؟ میرے اکبر نے زین چھوڑ دی۔ عزادارو غریب چلا میدان کربلا کی طرف، ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ سنے ہوئے جملے ہیں نا تم میرے عزادارو، میں نے بھی خدا باز یہی سنا کہ ایک ضعیف ہے سر پہ خالی کاسا مار کہتا واہ شبابا، ہائے غربت، ہائے جوانی۔ ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی تیرا بھی کوئی جوان مارا گیا، آواز آئی میرا نہیں تھا پر تھا بڑا خوبصورت، آواز آئی میں نے تو حجاب میں بھیجا تھا، کہا چہرے پہ حجاب تھا مگر پیارا، کہا تو نے کیسے دیکھا؟ کہا ضرب چلاتا تھا، میری کلائی پہ نگاہ پڑی، میں نے کہا جس کا ہاتھ اتنا پیارا ہے اس کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا، کہا چہرے سے نقاب الٹا، ایسے لگا جیسے محمد کی شبیہ آ گئی ہو۔ کہا کہاں دیکھا؟ کہا وہاں ٹیلے کے اس طرف اترا ہے۔ عزاداروں وہ لے کے چلا حسین کو، ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے، وہ کہتا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا بیٹا۔ کہا مجھے بھی یقین ہوا۔ کہا تو نے کیسے یقین کیا؟ کہا جب وہاں پہ تھا تیری داڑھی سیاہ تھی، اکبر کے جنازے پہ آگے تیری داڑھی سفید ہو گئی۔ اجرکم اللہ، خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ کوشش کرو ہائے کہو، ہاتھ سینے پہ آئے، ہائے اکبر کی ندا ہو۔ بس عزادارو ادھر حسین نے دیکھا اکبر لیٹا ہے، اکبر تیرے ہاتھ کے نیچے کیا ہے؟ بابا ظلم کا سامان، دشمن بڑا کمینہ تھا، برچی مار کے توڑ گیا، دیکھو گا حسین کتنا صابر ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے ظلم کا سامان دیکھا، پھر آسمان کی طرف سر کیا، دادا ابراہیم آئیے کربلا چلے آئیے، دادا اسماعیل، دادی حاجرہ، نانا رسول اللہ، بابا علی آئیے۔ عزادارو انبیاء قطار اندر قطار،
اب عزادارو سننا، حسین نے اپنا زانو اطہر اکبر کے سینے پہ رکھا. روایت میں ہے کہ اکبر کے سینے سے حسین نے برچی نکالی. عزادارو کربلا میں نبیوں نے رخ بدلے، محمد مصطفیٰ نے پشت کی. علی جتنا بہادر تھا فاتح خیبر، پشت کر کے چلے. ہاں ایک بی بی تھی جو دعائیاں دے رہی تھی میرے لال حسین، اور دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے، اور میرے حسین آہستہ. عزادارو ادھر برچی نکلی، ادھر آواز آئی خدایا ایک اکبر کیا، لاکھ اکبر ہو تیری توحید پہ حسین قربان کرے. عزادارو کا اکبر تیری پھپھی سے وعدہ کر کے آیا تھا تجھے زندہ میں لاؤں گا، اکبر میری مدد کرنا. اکبر نے اپنی بازو حسین کے گلے میں ڈالی. حسین نے اکبر کو اٹھایا، ایک مرتبہ گھوڑے کی زین میں رکھا، چلا حسین. خیمے سے کچھ فاصلے پہ جو اکبر اترا تو بس حسین یہی کہہ سکا، اے بڑی ہاشم کے بچوں، آؤ مجھ سے اکبر کا جنازہ اٹھتا نہیں ہے. ماتم حسین. چلو کھول دیں، نہیں چلتی رہنے. ماتم حسین.